آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ کتاب در پردہ حقائق، مصنف محمد طاہر خان ہزارہ۔ مضمون: ان کی سادگی بھی پرفریب ہے۔ جب کسی معاشرے کے افراد مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ان کی ہر جدوجہد، ہر تکدو اور سب کی سب کوششیں ناکامیوں اور نامرادی سے دوچار ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں پر احساس شکست کا غلبہ ناگزیر بنتا ہے، اس لیے ان میں مزید تکدو اور جدوجہد کا حوصلہ باقی نہیں رہتا۔ وہ لذت عمل سے بیگانہ اور عزم و عمل سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ان سے ہر جذبہ اور ولولہ چھین جاتا ہے، ان کی ہمت دم توڑ دیتی ہے۔ وہ ظالم اور جابر قوتوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ بے شرمی ان کا شعار بنتی ہے اور ذلت کو اپنا مقدر سمجھ لیتے ہیں۔ طاقتوروں کی چوکھٹ پر سجدہ ریزی ان کے لیے عظمت اور بڑائی کی دلیل بننے لگتی ہے۔ یہ حکم اور فرمان پر بلا حل و حجت عمل کرنے کو سعادت سمجھنے لگتے ہیں۔ مسلسل ناکامیوں کے باعث ایسے معاشروں میں مایوسی کی کیفیت بتدریج شدید ہوتی رہتی ہے، اور ایسے معاشرے کا اجتماعی کردار دن بدن بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر مایوسی احساس محرومی کا شدید احساس ناامیدی میں بدل جاتی ہے۔ ایسی صورت میں جب بیڑ کی کال پہنے بیڑیوں یعنی گرگ کو مذموم مقاصد کے لیے مقتدر حلقوں کی جانب سے پذیرائی بھی ملنے لگے، تو پھر ہر کس و ناکس اس بہتی گنگا میں اشنان کرنے کا آرزومند بن جاتا ہے۔ یہ سوال کہ عزت سے کس طرح جیا جاتا ہے، اس سے کسی کو قطعاً دلچسپی نہیں رہتی۔ ایسے لوگوں کا دل رحم، ہمدردی اور نیک خواہشات سے خالی ہوتا ہے۔ ان کے دماغ میں معاشرے کے درماندہ لوگوں کے لیے کبھی اچھی سوچ جنم نہیں لیتی۔ ایسے لوگ دوسروں کے چراغ گل کر کے اپنے بالا خانے میں شمع جلاتے ہیں۔ افراد کا یہ گروہ، جس کا ہر فرد اپنی شناخت کھو چکا ہوتا ہے، اس ہجوم کے اکثر لوگ جھوٹے، مکار، دغاباز، بدکردار اور فریبی بن جاتا ہے۔ پھر یہ بے ہنگم ہجوم مقتدرہ کی شاطرانہ چالوں کے آگے بے بس اور جبر کے ماحول کو قبول کر لینے والے یہ لوگ ہر اچھی اقدار سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا اخلاق جھوٹا، تہذیب جھوٹی، شرافت جھوٹی، حتیٰ کہ مذہب کا لبادہ بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ اہل دانش کہتے ہیں کہ علت و معلول عمل اور رد عمل سیدھے سادے اور فطری انداز سے وقف پذیر نہیں ہوتے، بلکہ یہ پیچیدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کا اظہار براہ راست نہیں ہوتا، بلکہ بلا واسطہ ہوتا ہے۔ پھر فطرت آہستہ آہستہ اپنے شکنجے کو کستی جاتی ہے۔ یوم حساب بتدریج قریب آتا ہے، مکافات عمل کا عمل شروع ہوتا ہے، اور زوال کی فطری رفتار میں تیزی آنے لگتی ہے۔ نتیجتاً ایسے معاشرے کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ اگر ایسا معاشرہ پوری طرح ملیا مٹ نہ بھی ہو تو ان کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ ذلت و خواری کی زندگی ان کا مقدر بنتی ہے۔ تاریخ میں ایسی لاتعداد قوموں کا تذکرہ موجود ہے جن کی بربادی دانشمند قوموں کے لیے سبق آموز بنی ہے۔ وہ قومیں اور معاشرے جو اپنی اجتماعی ناکامیوں کے اسباب و وجوہات میں اپنے کردار کی خامیوں کو تلاش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، ان کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ ہزارہ معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ طول تاریخ میں ہم اپنے وقتی مفادات کے لیے اپنی تمام توانائیاں اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے پر صرف کرتے رہے ہیں۔ ہمارا بھیانک انجام خود ہماری بدعمالیوں پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ اگر کوئی قوم یا معاشرے کے افراد اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں اور ان کا عمل غلطی پر منتج ہو بھی جائے تو وہ سبق آموز بنتی ہے، اور اجتماعی زندگی کے کسی مرحلے پر اس کا احساس کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم تمام تر ناکامیوں کے باوجود اپنی اجتماعی غلطیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں اور غفلتوں کا کھوج لگانے اور ان کے ازالے کے اختیار سے بھی محروم چلے آ رہے ہیں، اور یہی ہماری تاریخ کا المناک باب ہے۔ 13 جون